جس کا غلام ایسا ہے اس کا سردار کیسا ہوگا، جس قوم کا امام ایسا ہے اس قوم کا نبی کیسا ہوگا۔ 70 مقامات پہ سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم ماتمی یہ حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ 70 مقامات پہ نبی کی حدیث ہے۔ نبی نے کہا یا علی لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، جسمو کا جسمی، حلبو کا حلبی، بغضو کا بغضی، عدوو کا عدوی، انت منی و انا منکا۔ اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ پوری تواریخ اٹھا کے دیکھو، ساری زندگی ابو طالب کے بیٹے علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ میں علی جیسا، ساری زندگی علی نے نہیں کہا میں نبی جیسا، ساری زندگی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے رہے میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام، میں تیرا عبد۔ میرا تاریخ مسلمان سے سوال اتنا ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے رہے؟ جس کا بنتا تھا جس کا بنتا تھا اس نے کہلوایا نہیں۔ ساری زندگی نبی کہتے رہے یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ حتیٰ کہ جب رسول ہجرت کی ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا، غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھیں، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا، جس کے ساتھ ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں ممبر پہ نام نہیں لے سکتا، کیونکہ ہم ممبر پہ نام لے لیتے ہیں پھر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ ممبر پہ نام لیے جاتے ہیں، اور کچھ نام ویسے بھی ممبر پہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ ممبر پاک ہوتا ہے اور نام ناپاک ہوتے ہیں۔ کچھ نام میں جان بوجھ کے ممبر سے چھوڑ رہا ہوں، لیکن تاریخ میں چھٹی سے دینیات سے لے کے پی ایچ ڈی کی اسلامیات تک پڑھایا جاتا ہے کہ نبی نے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، جس جس کی نیت ملتی تھی اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنا دیا، کمبر کو مقداد کا بھائی بنا دیا، رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی سنی عالم دین اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا، رسول نے جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، بوسہ دے کر ماذا یبکی کا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ سنی عالم دین اپنی کتاب میں لکھتا ہے علی نے سر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ تو نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ سنی کتاب میں حوالہ نہ ہو، میں چوک میں گردن کٹواؤں گا۔ نبی نے دیکھے گا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ نبی کہتا ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور تم مسجد کے محراب میں کہہ رہا ہے کہ کچھ فرق نہیں تھا ان میں، اس کا مطلب تیرا عقیدہ اور ہے، نبی کا عقیدہ اور ہے۔ سارے بولا مل کے بولا حیدری۔ عقیدہ ختم نبوت پہ اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ علی کے نوکروں کا۔ میں یہ بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں آج پورے ملک میں شور برپا ہے، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، اور ختم نبوت کے ٹھیکیدار وہ بنے ہوئے ہیں جن کا نبی پہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں۔ میں پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے، میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرنے لگا، حقیقی شیعہ نمائندگی کرنے لگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک کے ختم نبوت پہ اصل حصہ کس کا؟ تحریک کے ختم نبوت کے لیے قربانیاں کس نے دی؟ ختم نبوت پہ اگر کوئی بات کر سکتا ہے، میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے مولویوں سے لے کے علماء بورڈ تک بیٹھے ہوئے مولوی سے کہہ رہا ہوں، قادیانیوں کے مرزائیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا۔ ہمیں گھر میں بیٹھ کے کافر کہہ لیا کرو، لیکن جب دشمن کے مقابلے پہ جانا اکیلے نہ جانا، کیونکہ اگر تم کہے تو تم ختم نبوت پہ بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہو کہ نبی نے حدیث کہی تھی اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بولے میری قوم کا نوجوان میرے ساتھ بولے۔ تم نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھی کہ حدیث ہے رسول کی کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو فلاں ہوتے۔ ختم نبوت سے بات کیسے کرو گے؟ مرزائی تمہارے سامنے تمہاری کتابیں رکھ دے گا، وہ کہے گا تم کیسے بات کرتے ہو، تمہاری کتابوں میں نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے۔
ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ نبوت آج بھی علی ولی اللہ کی وجہ سے محفوظ ہے. اور میری قوم کے حافظے اتنے کمزور نہیں ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میری قوم کے نوجوانوں تک یہ فکر پہنچانا چاہتا ہوں, بزرگوں کے ذہنوں میں یہ تصویر پہلے سے موجود ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور پہ لیاقت بھائی مرزا ناصر نے, اس دور کے مرزائیوں کے رہنما نے, اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے بچے یتیم نہ کرو, ہمارے گھر نہ جلاؤ, ہماری بستیوں کو آگ نہ لگاؤ, ہمارے ساتھ بحث کرو, ہم تمہیں کتابوں سے ثابت کریں گے تمہارے نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے. تمہارے پورے ملک میں ایسے خاموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی. میں شیعہ قوم کی تاریخ سنانے لگا ہوں لاہور میں کھڑا ہو کے. سارے مولوی اکٹھے ہو کے اسی شہر لاہور میں آغا شورش کاشمیری کے پاس آئے. اس دور کے اہل سنت کا جید نام تھا. انہوں نے آگے کہا آغا شورش کاشمیری مرزا ناصر روزانہ اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے. تو اسے کہا چیلنج کر رہا ہے تو پھر آپ مولویاں کریں مناظرہ. انہوں نے کہا نہیں جی ہم قاری ہیں, حافظ ہیں, بات مناظرے کی ہے, شیعوں کا اسماعیل بلاؤ. جوان سر اٹھائے, میں مذہب کی تاریخ سناؤں تمہیں, میں بتاؤں ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہے. بات مناظرے کی ہے, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو بلانا پڑے گا. اتنا جملہ کہنا تھا, یہ آغا شورش کاشمیری نے فون اٹھایا, درس آل محمد میں فون ڈائل ہوا. توجہ میری طرف کرنا, ذہن میری طرف رکھنا. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا. مولوی جلسوں پہ شیعہ کافر کا نعرہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے لگواتے تھے. جب آغا شورش کاشمیری نے فون کیا, دوسری طرف سے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے فون اٹھایا. اس وقت سرکار میں آغا شورش کاشمیری بول رہا ہوں. فرمایا جی بولیے. مولانا اسماعیل کہ آپ اخبارات نہیں پڑھتے؟ فرمایا روزانہ پڑھتا ہوں. مرزا ناصر کا چیلنج نہیں پڑھ رہے؟ کہا پڑھ رہا ہوں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا اسماعیل مسکرا کے ابھی تک اس نے مجھے نہیں کیا. رات کے اس پہر میں جو عقیدہ سننا چاہتے اس نے ابھی تک مجھے چیلنج نہیں کیا. جب مجھے چیلنج کرے گا میں کسی سے پوچھوں گا نہیں. اس وقت یہ سارے علماء کرام اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے. آخر مولانا اسماعیل کی بڑی علمی خدمات ہے. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے پڑھوں گا کہ یہ جملہ کس کس چہرے پہ اثر کیا ہے اور کس کس سر کے اوپر سے گزر گیا. جب اس نے کہا نا آغا شورش کاشمیری نے, میں نے جو لفظ پہلے کا وہ بات ذہن میں رکھیے گا, شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا. اس جگہ یہ سارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی علمی خدمات حاصل کرنی پڑے گی. قبلہ اسماعیل نے کہکا لگایا. شورش کاشمیری نے کہا جی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ قبلہ نے کہا پہلے ان علماء کرام سے ایک بات پہ فتویٰ تو لے کے دے, ان سے اتنا پوچھ اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ہائے ہائے, کیا مذہب اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے؟ آغا شورش کاشمیری مسکرائے, مسکرا کے لگے مولانا اسماعیل یہ ہیں ہمارے گھر کی لڑائیاں, پھر کبھی ہم بیٹھیں گے, یہ بھائی بھائی کی لڑائی ہے, ہم طے کر لیں گے. لیکن اب یہ اکٹھے ہو کے آپ مجھے بتائیں ان کو کیا جواب دوں. ایک ایک لفظ سننے والا, اب ان کو کیا جواب دوں؟ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کہا آغا شورش کاشمیری میں آپ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں, میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن آغا شورش کاشمیری جو تیرے پاس بیٹھے نا آپ انہیں نہیں جانتے. میں ان کے درمیان رہ کے آیا ہوں, میں ان کی نسلیں بھی جانتا ہوں, میں ان کے شجرے بھی جانتا ہوں, میں ان کے کردار بھی جانتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ رات کی تاریکی میں منتیں کرتے ہیں, دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ رات کی تاریکی میں منتیں کرتے ہیں, دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. آغا شورش کاشمیری نے کہا اس کا مطلب مولانا اسماعیل آپ انکار کر رہے ہیں, آپ مناظرے کے لیے نہیں آ رہے؟ قبلہ مبلغ اعظم نے کہا میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. آغا شورش کاشمیری نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ مبلغ اعظم نے کہا ان سارے مولویوں کو درس آل محمد کے دروازے پہ بھیج, کم از کم میرے شہر والے تو دیکھے یا علی مدد کے سارے منکر چل کے آئے. جس کو علی کی مدد کا انکار تھا, یہ سارے اکٹھے ہو چل کے آئے. تاریخ سناؤں تمہیں ختم نبوت کی, یہ تاریخ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا تاکہ آج کے دور میں تم جواب دے سکو کہ ختم نبوت پہ اگر کوئی قربانی ہے تو ہماری ہے. سارے مولوی اکٹھے ہو کے درس آل محمد کے
کیا کہنے ان علماء کرام کے جن کی قبریں ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں، جن کا پیشہ شیعہ نہیں، جن کا مذہب شیعہ تھا، جنہوں نے نگر نگر علی ولی اللہ پھیلایا، چھت چھت پہ عباس کا علم لہروایا، کریا کریا نگر نگر جا کے زہرا کا حق منوایا، سارے مولوی اکٹھے ہو کے درس آل محمد کے دروازے پہ قبلہ مبلغ اعظم کو ساتھ لیا۔ رات کے اس پہر میں اتنا تھکا ہوا مجمع اگر یوں عقیدہ سنے گا تو پھر آپ کی اس عقیدے کی بلندی کو دیکھ کے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ سارے مولوی اکٹھے ہو کے قبلہ مبلغ اعظم اسماعیل کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ تھا، ججز، وکلا، دانشور، منسٹر، یہ سارے کے سارے بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ سارے کے سارے مولوی سامنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گھڑے میں منہ دے کے نہیں، کسی دیہات میں بات نہیں کر رہا، لاہور شہر کے مرکز میں لاؤڈ سپیکر پہ اپنی اتنی قوم کو گواہ بنا کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اپنے لفظ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جہاں تک میں لفظ پہنچانا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے یہ لفظ وہاں تک پہنچیں گی، جن کانوں کی سماعتوں تک میں ٹکروانا چاہتا ہوں ان سماعتوں تک ٹکرائیں گے بھی۔ جب مبلغ اعظم کو ساتھ لے کے گئے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں مرزا ناصر آگے ایک ٹیبل پہ بڑی بڑی کتابیں رکھ کے مرزا ناصر بیٹھا مولویوں کے چہرے دیکھ رہا تھا اور ان سے کہہ رہا اٹھتے کیوں نہیں، مناظرہ کیوں نہیں کرتے، بات کیوں نہیں کرتے۔ سارے مولوی کہہ رہے ہمیں کسی کا انتظار ہے، کوئی آ رہا ہے۔ سب کی نگاہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پہ جمی ہوئی تھی۔ شاید بزرگوں کے ذہنوں میں وہ تصویر آج بھی موجود ہو، وہ میری ہاتھ تائید کے لیے اٹھائیں گے۔ سب کی نگاہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پہ تھی۔ جب پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا مبلغ اعظم کے سر پہ کلا، پیچھے شاگردوں کے سروں پہ کتابوں کے بکسے، علی کا نوکر جلال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا جیسے دربار میں مختار داخل ہوا تھا۔ اس جلال کے ساتھ مبلغ اعظم کے داخل ہو رہا تھا۔ سارے مولوی خوشی میں اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ مرزا ناصر نے اپنی کرسی چھوڑی، قبلہ اسماعیل کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ لگا، اسماعیل آپ کیوں آ گئے ہیں، آپ کیوں آ گئے ہیں؟ فرمایا تو نے چیلنج کیا تھا، اس نے تجھے غلط فہمی ہو گئی، میں نے مسلمانوں کو کیا تھا، مومنوں کو نہیں کیا تھا۔ سارے بولو مل کے بولو حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ چیلنج مسلمانوں کو تھا، مومنوں کو نہیں تھا۔ علی ولی اللہ والوں کو چیلنج نہیں ہوتا۔ دشمن باہر سے آئے اندر سے آئے ہم تیار ہیں۔ علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ شیعہ مرتا مر جائے علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرے۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ کی دی جائے، ماں بچپن سے گود میں لے کے مدرسوں میں آتی رہی ہو اور وہ ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ ڈوب کے مر، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ علی حقیقت قاہرہ کا نام، مرتا مر سکتا ہے شیعہ، علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میری تائید آپ کریں گے تو میں جملہ ادا کروں گا۔ علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں، عزاداری حسین پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ماتم شبیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں، حرمت سادات پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنا تشخص چھوڑ دیتی ہیں۔ علی ولی اللہ تمہاری پہچان ہے۔ پیچھے نظر دوڑا کے دیکھو کہ ہمارے بزرگوں نے ولایت علی کو بچانے کے لیے قیمتیں کیا کیا دی۔ لیاقت بھائی مجھے جملہ قبلہ مبلغ اعظم کا اگلا جملہ میں مجھے ابھی یاد ہے، میں قبلہ مبلغ اعظم کا دوں۔ لودرا میں مناظرے کا موضوع جنازہ رسول حق بطول، سر نہ ہلانا، زبان سے بات کرنا۔ جنازہ رسول حق بطول، رسول کا جنازہ کس نے پڑھا، کس نے چھوڑا، بی بی کا حق کس نے نہیں دیا۔ ان دو موضوعات پہ مناظرہ تھا۔ قبلہ مبلغ اعظم مولا اسماعیل مناظرہ کر رہے تھے، سامنے مولوی بدل کے آتے رہے، ایک مولوی تھک جائے دوسرا آ جائے، وہ تھک جائے تیسرا آ جائے، ادھر اکیلے مولا اسماعیل بیٹھے ہوئے، کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا، لطف لینے والی بات ہے، سامنے کتابوں کا ڈھیر ہے۔ اگر شام کے وقت ایک مولوی سامنے آیا، اس نے کہا مولا اسماعیل کتابیں بند،
بحث نہیں کرنی، سوال کا جواب، مناظرہ ختم۔ علم مناظرہ کا اصول ہے کہ اگر فریق جواب دینے میں تاخیر کر دے اسے بھی شکست تسلیم کیا جائے، اور عقیدہ آپ نے دوسرے کی کتاب سے ثابت کرنا۔ اسے کہا مولوی اسماعیل صرف سوال کا جواب دے، تیرا موضوع کیا ہے مناظرے کا؟ مولانا اسماعیل نے کہا جنازہ رسول حق کے بطول۔ اسے کہا ختم ہو گئی بحث، مناظرہ ہی ختم ہو گیا، مناظرے کا موضوع ہی ٹھیک نہیں۔ قبلہ نے کہا مناظرے کا موضوع کیوں ٹھیک نہیں؟ اسے کہا مجھے صرف اتنا بتا، تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ مولوی اعظم نے کہا بے شک۔ اسے کہا حاضر سمجھتے ہو؟ بے شک حاضر۔ ناظر سمجھتے ہو؟ مولوی اسماعیل نے کہا تو بات آگے کر چلنا چاہتا۔ اسے کہا نبی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ مولوی اسماعیل نے کہا بے شک زندہ ہے۔ اسے کہا اگر نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ کیسا؟ بات تو بڑی وزنی تھی۔ اسے کہا اگر نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ کیسا؟ زندہ کا نہ ورثہ تقسیم ہوتا ہے، پھر وراثت میں لڑائی کیوں کہ بیٹی کا حق تھا یا نہیں تھا؟ یا تو نبی کو زندہ نہ مانو، لکھو کہ نبی مردہ ہیں، میں ابھی تیرے ساتھ بحث کرتا ہوں کہ نبی مردہ ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ جنازہ کس نے نہیں پڑھا، نبی مردہ ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ ورثہ کس نے نہیں دیا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ دو عقیدے کیوں رکھ رہے ہو؟ نبی زندہ بھی ہے جنازے پہ بحث، نبی زندہ بھی ہے وراثت بھی بحث۔ خدا کی قسم یہ سوال مولانا اسماعیل پہ ہوا اور جواب ہم تک آیا۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل پہ سوال ہوا، پورا حال پورا سامنے سے مجمع خوش ہو گیا، بھائی مولوی بازی لے گیا۔ اب اس کے بعد مولوی اسماعیل کے پاس گنجائش چھوڑی نہیں، یا اسماعیل مردہ لکھے گا یا مناظرے سے بھاگے گا۔ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل نے کتابیں بند کرنی شروع کر دی۔ شاگرد سے کہا اٹھا بھی کتابیں، مناظرہ ہی ختم ہو گیا۔ جب شاگرد تو کتابیں اٹھانے لگا، مولوی دوسرا جلدی سے اٹھ کے اپنی کرسی سے مائک پہ آ، نا اسماعیل ایسے نہیں جانے دوں گا، اعلان کر کے جا تو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے، مجھے بھی پتا چلے میں اسماعیل کو ہرا کے جا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، مبلغ اعظم مائک پہ، اور اس نے کہا تو نے تو سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا، بات طے کر دی ہے تو نے کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے اسماعیل نے گردن سے پکڑ کے مائک کے سامنے لائے، لا کا ایک اعلان تو بھی کر کے جا، زندہ کے خلیفے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بات پھر پوری کر کے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس علی ولی اللہ۔ فخر کیا کرو کہ ہمارے پاس علی ہے۔ ولایت علی کو چھوٹی چیز نہ سمجھا، نعمت کبرا ہے اس بندے کے پاس جس کے پاس علی ولی اللہ۔ تو نے لا الہ الا اللہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سیکھا، تیرا دین پہ لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹیوں کا بچا کچھ نہیں۔ مصائب کے دنیا کا ایک معتبر نام عزت مآب عالی جناب لیاقت صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ رات کے اس پہر میں مصیبت کی ایک سطر اس لیے پڑھوں گا، جب وہ پردے میں بیٹھی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی، وہ آپ کے نعرے سننے نہیں آئی، وہ صرف اس لیے بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے۔ آخر میں برآمدگی ہے، شبیہ جنازہ سید الساجدین، مجلس کا پوسٹر پہ عنوان ہے ذکر سجاد اور بی بی فضا۔ صدا سے معافی مانگ کے شہادت حرف آخر میں اسی کا حق غاصب بنتا ہے جو مضمون کو چھیڑے۔ ایک سطر ضرور کہوں گا، جتنے آئے ہو دور دراز سے آئے ہو، پورے پنجاب کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ رات کے اس پہر میں بہنیں بیٹیاں لے کے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہو، انتظار میں ہو کہ کسی غریب کا جنازہ آنا ہے۔ جو جنازے تک بیٹھے رہیں گے ان سے میں اپیل کر کے جا رہا ہوں، جس کا آج جنازہ آنا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو ہر کسی کی مجلس میں آتا ہے۔ تم عباس کا علم نکالو سجاد آتا ہے، تم حسین کا زلجھنا لاؤ سجاد آتے ہیں، تم قاسم کی مہندی لاؤ سجاد آتے ہیں،
جس کی ہائے نہیں نکلی اسے ذاکر کا لفظ یاد نہیں. ذاکر کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے رو تیرے پہلو میں سجاد بیٹھا ہے. اگلی سطر کروں گا سید ہائے ضرور کہہ دینا اور غیر سید سینے پہ ہاتھ مار دینا. جو ہر کسی کی مجلس میں آتا ہے آج وہ تھک کے تابوت میں سو گیا. آج کسی کے پہلو میں اکبر بیٹھا ہے, کسی کے پہلو میں قاسم بیٹھا ہے, کہیں پردے میں زینب بیٹھی ہے, کہیں پردے میں لاہور والی رقیہ بیٹھی ہے. رو رو کے کہتی ہیں تو ہر کسی کی مجلس میں آتا ہے. آج ہم سارے اکٹھے ہو کے تیرے جنازے پہ آئے. جنازے چیخوں میں اچھے لگتے ہیں, جنازے گریے میں اچھے لگتے ہیں. کم از کم جنازہ جب برآمد ہو چیخوں کی آواز اتنی دور تک جائے, سویا ہوا مسلمان بھی جا کے پوچھے کہ کسی کا کون مر گیا ہے. پھر کوئی کان میں کہے کہ قصر علی میں علی کے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے. شیعہ قوم بہنیں بیٹیاں لے کے مٹی پہ بیٹھی ہوئی سجاد کے جنازے کا انتظار کر رہی ہیں. بہت ادب والے نام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. قبلہ شاہ صاحب دو اولادیں لیاقت بھائی حسین کربلا میں چھوڑ کے گئے. دو اولادیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام سجاد, بیٹی کا نام سکینہ. بیٹا جوان تھا, بیٹی چھوٹی تھی. بیٹا جوان تھا, بیٹی چھوٹی تھی. حسرتیں دونوں کی تھیں, پوری دونوں کی نہیں ہوئی. میں حسرت پڑھوں گا, ہاتھ سینے پہ ضرور آئے. اس حسرت پہ مہر ہے, ماتم ضرور ہو. ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹا سجاد, بیٹی سکینہ. جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی, جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا. ہائے ہائے. جو زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی سجاد پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں, سجاد کبھی سکینہ بھی مدینے جائے گی. جو جینا چاہتی تھی وہ شام کی تنگو تری کوٹھڑی میں مر گئی. جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کا موت آ جائے. جس کا ہاتھ سینے پہ آ گیا میں دل سے دعا دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. سیدزادہ کہہ رہے کہ پھر دوبارہ تقسیم سنا. جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی, جو مرنا چاہتا تھا وہ ہر چوک میں زندہ رہا. جس کا ہاتھ سینے پہ آیا اس کے لیے دعا دے کے جملہ کہنے لگا ہوں, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. مجھے علم بھی ہے, میرا عقیدہ بھی ہے کہ اس مجلس میں سرکار ابوالفضل عباس بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے بادشاہ سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. 4 علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, علم پہ ہاتھ رکھ کے اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں. غازی سے زیادہ بڑا بہادر تھا سجاد, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. جس کی آنکھیں خشک ہو گئیں اسے میں دلیل دیتا ہوں, سجاد کی جگہ پہ عباس ہوتے پہلے ہی چوک میں مر جاتے. یہ تو حوصلہ تھا سجاد کا. ہر موڑ پہ سجاد کہتا رہا بابا حسین آنکھیں کھول, ضربوں کے ساتھ قتل ہونا آسان. یہی وجہ تھی جب میرا بادشاہ واپس کربلا میں آیا تھا, میرے بادشاہ سجاد نے کمر پہ ہاتھ رکھا, جھکی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھ کے سجاد نے کربلا کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا چچا غازی بازو کٹوا کے سونا آسان, اکبر سینے پہ برچھی آسان, قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پمال ہونا آسان, اصغر حلق پہ تیر لینا آسان ہے. سجاد کا جملہ کہنا تھا یا لاشیں اٹھی, آواز نیزہ آسان, بازو کٹوانا آسان, ٹاپوں کے نیچے پمال ہونا آسان. سجاد یہ سب آسان ہے, پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد کی آنکھ سے خون کے قطرے کربلا کی ریت پہ گرے. آواز کربلا کے شہیدوں ننگے سر ماں بدماشوں کے بازار میں لے کے جا. حوصلہ پوچھو سجاد کا. 2 سے 2.5 منٹ اور پڑھوں گا. جو آنکھیں بے وضو رہ گئی میں چاہوں گا ان کی آنکھوں کی فرات بھی بہہ سکے, تاکہ یہاں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے. ہر آنکھ کا آنسو رومال زہرا میں آ جائے. اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ممبر سے ذاکرین سخت مصائب پڑھتے ہیں, انہیں کہ مصائب نرم پڑھے. میں معافی مانگ کے کہتا ہوں مصائب ہے ہی سخت. مصائب نرم ہوتا سجاد خون نہ روتا. جس نے ہائے کہی ہے وہ میرے ساتھ ملے ہوئے نماز میں, ان کا کوئی سجدہ قضا نہ ہو میں ان کے لیے لفظ کہہ دیتا ہوں. اگر جس نے اکبر کا گرنا برداشت کر لیا, غازی کا اترنا برداشت کر لیا, حسین کا سجدہ برداشت کر لیا, کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا نا شام کے بازار میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا. مجھے علی کی بیٹی کی چادر کی تقدس کی قسم ہے,
इतनी बड़ी कसम मैंने सिर्फ तुम्हारा यकीन बढ़ाने के लिए दी है। मैं 4 अलमों के दरमियान खड़ा होकर कह रहा हूं, जाकर तुम्हें सिर्फ ये सुनाते हैं कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है और तुम रो रो के बेहोश हो जाते हो। गलत पढ़ू मोहम्मद की बेटी मुझे क़यामत वाले दिन हुसैन के रोजा खानों में शुमार ना करे, इतनी बड़ी बददुआ दे के मैं मिंबर पे जुमला पढ़ने लगा हूं। मुझे गाजी के गिरने की कसम है, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके हाथ में गर्म पानी था उसने उबलता हुआ पानी फेंक दिया, जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंक दिया। सज्जाद कहता जब बाजार शाम अबूर करके दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं, सज्जाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, असगर की मां कौन है, कासम की मां कौन। सर से लेके पांव तक जख्मी कुरान की आयत जो चीखें बुलंद हो गई, मैं गैर सैयद हूं, मैं नहीं पढ़ सकता बाजार शाम। कोई सैयद हो तो पढ़े कि अली की बेटी कैसे गुजरी, कोई सैयद हो तो पढ़े दरबार में कैसे गई। मैं सिर्फ इशारा कर देता हूं, इशारा समझ लेना। आप कह रहे हैं मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुर्बान जाऊं सैयद सज्जाद देखता क्या? हाय हाय, सैयदादा कहता है कि तू खतीब होके पढ़ नहीं रहा, हौसला सज्जाद का हर मोड़ पे ज़ैनब को बैठ के चलते देख रहा था। मैं इशारा कर दूंगा, जिसने इशारा समझ लिया हुसैन की मां तेरी कब्र में जामन बन जाए। 6 महीने गुजर गए जब अली की बेटी को शाम के बाजार से गुजरे हुए। 6 महीने बाद एक यमन का ताजर शाम आया, ये तिजारत की गर्ज से आया था। इसने शाम की दीवारों पे लहू के छींटे देखे। इसने एक दुकानदार से जाके कहा कलमा किसका पढ़ते हो? उसने कहा मदीने वाले मोहम्मद का। उसने कहा शर्म नहीं आती, जानवर छतों पे ज़िबा करते हो? उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा तेरे शहर की दीवारें खून से भरी हुई है। दुकानदार ने दुकान छोड़ी, उसके मुंह पे हाथ लगा चुप करके चला जा, ना खुद रो ना हमें रुला। उसने कहा ये खून किसका है? उसने कहा 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें हाथों में रस्सियां पहन के इन बाजारों से गुजरी है।